حضرات آج یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ بہت سے بھائی بہنوں کے سوال بھی آتے ہیں کہ حضرت ہم نے قسم کھائی اور قسم کھا کے توڑ دی تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ قسم کھا لیتے ہیں نا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا۔ تو اگر انہوں نے قسم کھائی اور بات نہ کرنے کی اور پھر بات کر لی تو وہ قسم توڑ دی، تو جو شخص قسم کھا کر قسم نہ نبھا سکے، قسم توڑ دے، وہ حانث کہلاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے، حانث کے لیے کیا حکم ہے، اس کو کیا کرنا ہے اگر قسم کھا کر کے توڑ دی؟ تو حضرات 7ویں پارے میں قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے اور قسم اپنی توڑ دے تو وہ حانث ہو گیا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جس نے قسم کھا کے قسم توڑ دی وہ اب یہ کرے گا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ من اوسطی ما تطعمون کا حکم ہے، قرآن میں لفظ ہے۔ تو یعنی درمیانی کھانا جو آپ کھاتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ کوالٹی کا بھی نہیں کہ صاحب آپ فلاں کسی چکن کارنر پہ لے جاؤ، یہ اتنی لو بھی نہیں کہ آپ صاحب کسی ٹھیلے پہ جا کے کھڑا کر کے اسے 10 روپے کی پوری سبزی کھلا دو۔ اوسطاً جو درمیانی کھانا عام طور سے آپ کھاتے ہیں وہ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو، 10 لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ کھانا کھلانا اس کی قسم کا کفارہ ہے، جس نے کیا قسم کھا کے توڑ دی۔ اور یہ نہ کر سکے تو پھر دوسرا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 غریبوں کو، 10 لوگوں کو کپڑا پہنائے، یعنی کپڑا بنا کے دے، انہیں جوڑا دے۔ 10 لوگوں کو اگر کھانا نہ کھلا سکے تو دوسرا حکم ہے کپڑا دے، تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور تیسرا حکم یہ ہے اس کے لیے، اب وہ حکم تو پورا کرنا بڑا مشکل ہے دور حاضرہ میں، وہ تیسرا حکم یہ تھا کہ کسی ایک غلام کو آزاد کرائے، حانث قسم توڑنے والا۔ تو اب غلاموں والا تو مسئلہ ہے نہیں، پہلے غلام خریدے بھی جاتے تھے اور غلام بیچے بھی جاتے تھے اور غلام خرید کے آزاد بھی کرائے جاتے تھے، لیکن اب غلاموں والا تو معاملہ رہا نہیں۔ تو اس لیے اب کسی غلام کو آزاد، اگر کہیں ہے ایسا مسئلہ تو اپنی جگہ آج بھی اٹل ہے، تو کسی غلام کو آزاد کرا دیں آپ۔ تو یہ تیسرا حکم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے قسم کھا کے توڑ دی تو اب ہم کیا کریں؟ تو بہت سے لوگ جو قرآن شریف کا جزدان ہوتا ہے، وہ جزدان کو غلے سے بھر کے کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ تو اس کا حکم نہیں ہے قرآن میں کہ آپ نے جو ہے وہ صدقہ کر دیا، نہیں۔ جو میں نے 3 چیزیں بتائیں قسم توڑنے والے کے لیے، وہ 3 ہی چیزیں ہیں: 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، یا 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا، یا کسی ایک غلام کو آزاد کرانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ہم سے قرآن گر گیا تو اب ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ قرآن گر جاتا ہے تو وہ قرآن کے جزدان میں اتنا گیہوں غلہ بھر کے اور جو ایسا وہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ قرآن شریف کسی بھی مسلمان سے گرے گا تو وہ دھوکے سے گرے گا، جان بوجھ کے کوئی بھی مسلمان قرآن شریف کو نہیں گرا سکتا، کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر قرآن شریف کی توہین نہیں کر سکتا۔ بھولے سے، اچانک سے اس سے گر گیا تو اس قرآن شریف کو آپ سر سے لگائیں، چومیں بوسہ دیں اور آپ اس کو رکھ لیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر چاہتا ہے آپ کسی کو صدقہ کرنا تو جو آپ کی مرضی چاہے دے سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن گرنے کا بدلہ نہیں ہوگا۔ وہ ثواب کے طور پر ویسے ہی آپ دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، غلہ، پیسہ، روپیہ جو بھی چاہیں، لیکن آپ یہ کہیں یہ قرآن گر گیا تو اس کے ہم نے جزدان میں بھر کے دے دیے، بدلہ ہو گیا قرآن گرنے، وہ بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن دھوکے سے گرا، جان کے نہیں گرا۔ آپ جو دھوکے سے گرا تو وہ معافی کے خانے میں ہے، آپ جان بوجھ کے آپ سے نہیں گرایا، آپ کی دل میں اس کی توہین کرنا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ معاملہ ہے قرآن گرنے والا۔ اور ایسے ہی بہت سے لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام ان کو کرنا یا نہ کرنا وہ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ تو
اب وہ اس کا ہونے کا امکان بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے قسم جھوٹی کھا لی تو وہ گناہ گار ضرور ہوں گے جھوٹی قسم کھانے میں، لیکن اس کا کفارہ نہیں دیں گے، وہ گناہ گار رہیں گے لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔